رخ کریں گے اس وقت لاہور کا، جہاں پر پرامن پاکستان خوشحال پاکستان سیمینار سے شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ زیادہ بہتر ان معاملات کو کوئی نہیں جانتا کہ معاہدے کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح گفت و شنید ہوتی ہے اور ان کے اوپر دستخط کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اپریل 2016 میں معاہدے ہوئے اور اس طریقے سے 46 ارب ڈالر کا سی پیک کا پیکج کا اعلان ہوا، اور ابھی ان معاہدوں کی سرخی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جولائی 2015 میں زمینوں کے اوپر وہ بیلچے چلنے شروع ہو گئے۔ مجھے آپ بخدا میں آپ کو گواہ بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا کوئی وہ لمحہ مرحلہ بتا دیں کہ 46 ارب ڈالر چھوڑ دیں، 4 ارب ڈالر کا بھی کوئی معاہدہ ہوا ہو اور معاہدہ سائن ہوتے ہوئے ہفتوں میں اس کے اوپر کام شروع ہو جائے۔ یہ دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کانوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ساہیوال کا منصوبہ لے لیں، پورٹ قاسم کا منصوبہ لے لیں، تھر کول پاور پروجیکٹ کا منصوبہ لے لیں، اورنج لائن کو لے لیں، کس کس منصوبے کی بات کروں کہ ہفتوں میں ان کے اوپر کام کی شروعات کا آغاز ہو گیا۔ اور آج ساہیوال کا 1320 میگا واٹ کا منصوبہ، جسے دسمبر 2017 میں آج سے کوئی 1.25 سال بعد مکمل ہونا تھا، وہ اگلے سال جون 2016 میں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ کس کو ہو؟ اس کا چین کو، تو جس سرمایہ کار نے سرمایہ کاری کی ہے چینی نے، اس کو تو منافع ہوگا، مگر اصل میں فائدہ کس کو ہوگا؟ اس ملک صوبے کے نہیں، ملک کے ہر بچے، ہر ماں، ہر کاروبار، ہر کسان، مزدور، ہر گھر والے اور ہر حوالے سے معاش کو اور سماج کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ وہ 2012 کی بات میں نے آپ کو بتائی، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور یہ حقیقت ہے کہ میرا بھی حال یہی تھا۔ وہ مجھے اپنا شفقت سے کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا وعدہ میں نے تو نہیں کیا تھا، نہ سال کا وعدہ کیا تھا، میں نے تو 5 سال کا وعدہ کیا تھا۔ ہاں، میں نے 6 مہینے کی بات کی تھی کل رات بھی اپنے انٹرویو میں، کہ ایک لیڈر جسے قوم کو راہ بتانی ہے، قوم کو آگے لے کر چلنا ہے، وہ بدترین قسم کے جھوٹ بولیں اور دروغ گوئی کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی لیڈر کے شان نشان نہیں۔ چنانچہ کل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے 6 مہینے کی بات کی کیونکہ میں اس میں یقین کرتا ہوں کہ آج کا کام کل ہو جانا چاہیے تھا، کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، پاکستان کی جو مشکلات ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 70 سال میں ہم نے اپنی منزل کو کس حد تک پایا اور کھویا۔ میں نیلم جیلم کی بات آپ سے کئی مرتبہ ٹیلی ویژن کے کیمروں کے ذریعے کر چکا کہ نیلم جیلم کا 900 میگا واٹ کا منصوبہ جو پن بجلی کا منصوبہ ہے، وہ 2004 یا 5 میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ 800 ملین ڈالر اس زمانے میں اس کا تخمینہ تھا، یعنی 8 ارب روپے سے 800 ملین ڈالر، اور ہنوز وہ زیر تعمیر ہے۔ اس بات کو آج 11-12 سال گزر گئے کہ وہ مکمل نہ ہو سکا، اور اس کا تخمینہ 800 ملین ڈالر سے 4.5 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا۔ یہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے، بڑی پتے کی بات کی، شاید خالد صاحب نے کی یا بھٹی صاحب نے کی یا ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بات کی کہ بھائی اسلام آباد میں پاکستان کو بند کرانے میں جو آپ پیسے خرچیں گے، وہ کسی کینسر کے مریض کا علاج ہو جائے گا، اس سے کسی بیوہ کے سر پر آپ دست شفقت رکھیں گے، کسی یتیم کی آپ اس کی
تعلیم یا علاج کے انتظام کرا لیں گے، یہ کس طرف آپ چل پڑے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ $4.5 ارب نیلم جیلم کا تخمینہ پہنچ چکا ہے۔ اس سے بدترین مجرمانہ غفلت کوئی اور سوسائٹی کر سکتی ہے؟ کوئی ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اور پھر سی پیک آپ کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر، پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں اور چین کے دل میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب جاؤ اور پاکستان کی مدد کرو، اور اب دن رات کام شروع ہے۔ ساہیوال اگلے سال جون میں مکمل ہوگا، پورٹ قاسم 1320 میگا واٹ اگلے سال کے آخر میں وہ چالو ہوگا، 3600 میگا واٹ گیس بیس پاور پروجیکٹس جو کہ بھکی میں، حویلی بہادر شاہ میں اور بلوکی میں دن رات کام ہو رہا ہے، تمام کے تمام 3600 میگا واٹ اگلے سال کام شروع کر دیں گے۔ مجھے بتا دیں 70 سال میں وہ کون سا موقع تھا کہ اتنی برق رفتاری سے، اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں، انتہائی عاجی انکساری مگر بڑے اعتماد کے ساتھ، کہ یہ 3600 میگا واٹ کے گیس کے منصوبے جو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب خود قومی وسائل سے، غریب ملک کے خون پسینے کی کمائی سے جو صرف کر رہی ہے، ایک دھیلے کی اگر اس میں کرپشن ہو تو آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ اس لیے آپ پاکستان کو بند کرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اسلام آباد کو بند کرانا چاہتے ہیں کہ یہ منصوبے نہ لگیں، یہ سی پیک کے منصوبے مکمل نہ ہوں، اور جو دشمن چاہتا ہے، پاکستان کا جو ازلی دشمن چاہتا ہے، جو پاکستان کے جو ازلی مخالفین ہیں مشرقی سرحد سے پار، آپ ان کے خوابوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سردار صاحب تشریف فرمائیں، پتہ نہیں، معافی چاہتا ہوں کہ یہ مشرقی سرحد کی طرف سے آئے یا کسی اور کی طرف سے آئے ہیں، پاکستانی ہیں، بڑی مہربانی، لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ سرداروں کے بارے میں بات نہیں تھی، میں نے بات غیر سرداروں کے بارے میں بات کی تھی۔ سرداروں سے تو ہماری بڑی دوستی ہے، سردار تو سردار جی ہیں بالکل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، کہ یہ پاکستان بند کرانے کا جو ناپاک منصوبہ ہے، مودی سے زیادہ اس کو کس کی اور خوشی ہوگی؟ مودی سے اور زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو بند کرانے کے منصوبے بن چکے ہیں۔ شعیب عزیز کہاں ہے؟ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے بتائیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، کوئی اس کا جواز ہے؟ کوئی اس کی منطق ہے؟ کوئی اس کی لاجک ہے؟ کوئی اس میں کوئی پاکستان کی بہتری کی اگر بات ہو تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اگر پاکستان کے وہ دروازے جو دہائیوں سے بند تھے ترقی اور خوشحالی کے لیے، وہ اگر کھل رہے ہیں تو آپ ان کو بند کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، لاکھوں لوگوں کو خوشحالی کا موقع ملے گا، آپ پاکستان بند کرانے کے لیے قرضے معاف کروانے والوں کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں، قبضہ گروپوں کا جو ڈاکے کے ذریعے پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ ایک چھوٹے دکاندار کے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ رزق حلال کما کر اپنے بال بچوں کا کس طرح وہ دن پورا کرتا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ رحیم یار خان میں کوٹ سبزل میں ایک یتیم بچی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ مہران کی وادیوں میں بسنے والے غریب بچے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ نہیں ہو سکتے؟ آپ کو خود اپنے KPK کا نہیں پتا کہ ان کے
برف پوش پہاڑوں پر لوگ کس طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر زندگی کا کیا نام ہے, زندگی کس طرح بیتتی ہے. آپ براؤن صاحب بن کر اسلام آباد بند کرا کے آپ پاکستان کے 20 کروڑ پاکستانیوں کا معاشی قتل عام کرانا چاہتے ہیں. یہ قوم یہ نہیں ہونے دے گی. بالکل آپ کے آگے پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آپ کے سامنے کھڑی ہوگی. اور آج آپ نے دیکھ لیا اس ہال میں بیٹھے یہ عظیم تاجر اور صنعتکار اور سرمایہ کار کس طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت وقت سے ہمیں اختلافات ہوں گے, ہمیں مطالبات پیش کرنے ہیں. اچھے کام بھی ہوئے, تنقید بھی کی گئی بعض پالیسی کے اوپر جو ان کا حق ہے, لیکن ایک بات کے اوپر یہ پورا مجمع جو بالکل یکسو ہے کہ ہم اس دھرنے کی, پاکستان بند کرانے کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ نہ اس کا حصہ ہوں گے بلکہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. یہی کہا آپ نے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں اس کے بارے میں اور کیا کہوں. وہ چین کیا کہتا ہوگا. وہ چین ہمارا جو ہمالیہ نما ہماری سے دوستی ہے ثابت کر دیا. یاد ہے آپ کو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ایک ہی ہم کہتے تھے کہ چین پاکستان کی دوستی کیا ہے. چینی بھی کہتے تھے اور ہم بھی کہتے تھے سمندروں سے گہری, ہمالیہ سے اونچی اور اپنا شہد سے میٹھی. اور پھر پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک اور اس میں اضافہ کیا کہ لوہے سے زیادہ مضبوط. یہ ہم دہائیوں سے یہ باتیں ہم کرتے رہے. آج اس کا عملی نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3600 میگا واٹ جو حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت نے مل کر جو منصوبے لگائے ہیں, ہماری کمر جو ہے وہ بل کھا گئی. پنجابی میں کہتے ہیں کہ کمر دوری ہو گئی. پیسہ کہاں سے تھا؟ بڑی مشکل سے وزیر اعظم نے حساب دار صاحب سے مل کر خزانے سے پیسہ نکالا اور یہ ساتھ یہ پلانٹس لگائے جو کہ دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سیمینار سے خطاب کر رہے تھے جس کا کہ موضوع ہے پرامن پاکستان خوشحال پاکستان. ان کا یہ کہنا تھا کہ دھرنے والوں نے پاکستان کی ترقی منظور نہیں ہے جبکہ چینی صدر کے التوا میں دشمن نہیں اپنے شامل تھے.